अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो नासिर भट्ट साहब जी नवाज शरीफ के दोस्त, उनके कारकुन, इनका नाम होना चाहिए मीडिया किलर, या फिर होना चाहिए कोई झूठ का किलर। पाकिस्तानी मीडिया को जो नासिर भट्ट टकरा है भाई, कमाल कर दिया। यानी अब तो शायद ही कोई चैनल रह गया है जैसे नासिर भट्ट ने, जिसका झूठ ना पकड़ा हो और उसको सरेआम जलील करके, गंजा करके जूते ना मारे हों सबके सामने। नासिर भट्ट ने सलमान इकबाल से इब्तदा की, यानी यहाँ बरतानिया में अदालत में उसको मार मार के उसको हशर कर दिया। यानी ज़ाहिर है पैसे लादा से लिए कोई मेरा ख्याल अब सेठ बच गया, क्योंकि झूठ इस कदर बोला जाता है वहाँ, हर न्यूज़ चैनल पे झूठ है। अब वो झूठ वहाँ तो चलता है, बरतानिया में सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ कानून की हुक्मरानी। अच्छा, ये हमारे लिए बेहतरीन टेस्ट केस है। कानून की हुक्मरानी क्यों ज़रूरी होती है किसी भी माशरे के लिए, इस पर ज़रा गौर फरमाइए कि पाकिस्तान में वो तमाम गुंडागर्दी, चूँकि वहाँ गुंडागर्दी की हुक्मरानी है, वहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो जितने भी चोर और डाकू ये जितने न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं, आप देखिए इल्ज़ाम तराशी की मुकम्मल आज़ादी है। बकवास करें जिसके मर्जी बारे में आप इल्ज़ाम लगा दें, बकवास करें, झूठी कहानियाँ, झूठे अफसाने। मतलब है कि बाकायदा इसको एक यानी मंसूबा बना के लोगों से झूठ बोला जाता है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, और कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, वही यहाँ चूंकि कानून की गुमरानी है, तो वही चैनल्स जो इल्ज़ाम झूठा यहाँ बरतानिया में नशर होता है, नासिर भट्ट लेके उनका इलाज करने चला जाता है कोर्ट में, और जूते मारता है सबके सामने, जुर्माना अलहदा लेता है, जलील अलहदा करता है। नासिर भट्ट ऐसा, यानी एक नासिर भट्ट, यानी पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें बेबस हैं इसी मीडिया के सामने। हर कोई बेबस है इस मीडिया के सामने, कोई कुछ नहीं कर सकता। झूठ बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा वजीर दिफा, हमारी वजीर इतलात मौजूदा, इनकी अपीलें और माफियां रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि खुदा के वास्ते जरा ख्याल कर लिया करें, खुदा के वास्ते जरा सच बोल। इनमें हिम्मत नहीं है कि झूठ बोलने से रोकें, कुछ नहीं कर सकते, ये बेबस है, हाथ बंधे हुए हैं सबके। तो पाकिस्तान में जिन चैनल्स के सामने हुकूमत हो, अपोजिशन हो, कोई धड़ा हो, को मतलब है, ये सब बेबस क्यों है? झूठ बोलने से क्यों नहीं रोका जा सकता पाकिस्तान में इनको? और क्यों इन तमाम चैनल्स जो वहां पे किसी के काबू में नहीं है, नासिर भट्ट अकेला आदमी यहां पे जूते मार रहा है, बारी बारी सबको जूते मार रहा है, जलील कर रहा है सबके सामने? क्यों एक भगौड़ा मेजर पाकिस्तान आर्मी का यहां बैठ के जो बकवास करता है, वो पहले पाकिस्तान समझता था इसको, इंग्लैंड को, तो उसने बकवास वैसे ही अपनी जारी रखी, उसी फ्लो में आ रहा था ना, झूठ बोलता हुआ, पाकिस्तान से झूठ बोलता हुआ। यहां भी वही झूठ उसने बोला। 3-4 नोटिस आए हैं सिर्फ ट्वीट। एक सबसे पहले रजा रूमी, जिसने उसे ट्वीट कहा था कि ये तुमने मेरे बारे में बात की है, मैं इंग्लैंड में अपने बेटे वकील को कर रहा हूं, फौरन माफी मांगी उसने। और औरतों पे फिर, जिसमें इसी घटिया भगौड़े ने औरतों पे, यानी अदाकाराओं पे इल्ज़ाम लगाया, उसमें से किसी एक ने कहा कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूं, मैं आकर फौरन माफी मांग गया। ये होती है कानून की हुक्मरानी। अब पाकिस्तान में जो न्यूज़ चैनल चलते, निज़ाम तो किताब में तो मौजूद है, एक इदारा है पैमरा। इस आदमी का ये चेहरा देखें अभी आप, ये है आदमी, ये पैमरा का चेयरमैन है। इसको एक्सटेंशन दी गई है किन खिदमात की वजह पे? क्यों एक्सटेंशन दी गई है इसको? इसलिए दी गई है क्योंकि ये तमाम झूठ जो बोले जा रहे हैं, ये उन पे खामोश रहे। यानी ये आदमी जो आप देख रहे हैं, यानी कैरम बोर्ड का सा इसने वो पहना हुआ है कोट, मैं ट्वीट भी किया था, रोटी का कपड़ा होता है ना, जैसे रोटी का कपड़ा पाकिस्तान में, उस कपड़े से बनी हुई टाई पहनी हुई है इसने, क्योंकि इनका कल्चर, तो भाई कल्चर कहां से लाओगे? अच्छा, वो ये अपनी तरफ से बड़ी स्टाइलिश तस्वीर लगाई बाबे ने, और इसका चेहरा देखें, इसका चेहरा गवाही दे रहा है, बता रहा है कि ये कैसा रिस्क कमा रहा है। यानी ये आदमी सरकारी खजाने से लंबी लाखों की बरात हैं, तनख्वाहें, घर, गाड़ियां, स्टाफ, यानी हर तरह का प्रिविलेज सरकारी इसको मिल रहा है। इस शख्स को कितना हलाल कर रहा है ये बंदा, इसका चेहरा देखें, इसका चेहरा गवाही दे रहा है कि ये कितना हलाल खा रहा है। और इसका काम, इसकी कारकर्दगी जो पूरा मुल्क में हर कोई जानता है कि इस शख्स की कारकर्दगी क्या है, क्योंकि झूठ बोला जा रहा है, चैनल्स पे झूठ बोला जाता है, उसी झूठ पर पाकिस्तान में कोई गिरफ्त नहीं होती, क्योंकि वहां गुंडागर्दी का राज है। अच्छा, अब जब कानून की हुक्मरानी मेरे भाई नहीं होगी, आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, यानी एक ज़ाब्ता है, तरीक़ाकार, कानून क्या करता है? तरीक़ाकार तय कर देता है ना कि ये तरीक़ाकार है, इस पर आपने रहना है, अगर आप इससे आगे बढ़े तो आपको ये जुर्माना होगा। आइन भी तरीक़ाकार इदारों का बता देता है। जब आइन की और कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो क्या होता है? फिर गुंडागर्दी की हुक्मरानी हो जाती है। जब गुंडागर्दी की हुक्मरानी होती है तो फिर गुंडा कोई एक तो नहीं होता, फिर गुंडों के धड़े होते हैं, तो फिर उनके सींग फंसते हैं। आइन की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, अब इदारों के इदारों से सींग फंसेंगे, ताकतवरों के ताकतवरों से सींग फंसेंगे,
اور اس کا فیصلہ کوئی عدالت تہذیب سے نہیں کرے گی. اس کا فیصلہ سازشوں میں ہوگا, اس کا فیصلہ مطلب ہے سڑکوں پہ ہو جائے گا فساد کے ذریعے, اس کا فیصلہ یعنی اس طرح کی بلیک میلنگ سے ہوگا. مثال کے طور پہ اٹارنی جنرل ابھی ایک تماشا بن گیا ہے. اٹارنی جنرل نہیں تعینات ہو پا رہا. حکومت نے منصور عوان کا نام لیا, منظوری ہو گئی, نوٹیفیکیشن ہو گیا, لیکن کسی اعلی مقام کو اچھا نہیں لگا. ناجائز, اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اٹارنی جنرل سے, لیکن وہ سینگ پھنسا کے بیٹھ گیا. وہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے سینگ پھنسا کے کیونکہ خود اس نے بہت ناجائز کام کیے ہوئے ہیں. تو جب وہ کسی کے کہنے پہ ناجائز کام کرتا رہا ہے, تو جب اس کی باری آئے گی ناجائز کام کرنے کی میری بھائی, تو وہ کسی کو کہے گا نا کہ تمہارے کہنے پر میں نے یہ ناجائز کام کیے ہیں, اب میں ناجائز کر رہا ہوں, تم میرا ساتھ دو, تمہیں دینا پڑے گا. یہ ہوتا ہے وہاں. اب جسٹس مطلب فائز عیسیٰ نے باقاعدہ برہم ہوئے نا کل کہ اٹارنی جنرل کیوں نہیں پا رہا, مسئلہ کیا ہے. مسئلہ بنا دیا گیا کہ روٹین کی ہے وہ ہٹا. یہ ہے سینگ سے جب سینگ پھنستے ہیں. آئین قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا. اچھا, تو پاکستان میں یعنی میڈیا اور جھوٹ, اور سوشل میڈیا پہ جھوٹ, اور ریگولر میڈیا پہ جھوٹ, یہ بات تو کم از کم اب یعنی آپ جان لیجئے کہ ایجنڈا بنا کے باقاعدہ وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے. اس کے اثر میں آنے سے پہلے ایجنڈا بنا کے جھوٹ بولا جاتا ہے, کیونکہ وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. کیونکہ وہاں یہ لوگ ہیں جن کو پیسے اس بات کے دیے جاتے ہیں, ایکسٹینشن اس لیے دی جاتی ہے کہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے آنکھیں بند کرو, منہ بند رکھو, پیسہ بس یہ سرکاری تنخواہیں امرات انجوائے کرو لائبہ. اس چیز کا یعنی اب اس کے لیے اس طرح کے کام کے لیے مردہ ضمیر لوگ ظاہر بے پناہ, مسئلہ ہی نہیں ملنا, وہ کرتے رہتے ہیں کام. انہیں کوئی شرم نہیں, کوئی غیرت نہیں. یعنی کوئی اور کسی اور ملک کا چیئرمین پیمرا ہوتا نا, وہ اس بات پہ ریزائن دے دیتا کہ انڈر مائی واچ یہ جتنے چینلز جھوٹ بول رہے ہیں میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکا. ہزاروں میل دور برطانیہ کی عدالت ان کو جرمانے کر رہی ہے, تو تم ہو جس کا کام ہے پہلے اس کو دیکھے. لیکن ایسے شخص سے آپ کیا ریزائن کی توقع کریں گے؟ کیسی شرم. وہ تو پیسہ ہی اس بات کے لیتا ہے. جھوٹ کو پروموٹ مت کیا جائے گا. کیا کیا اس نے کسی کے خلاف؟ یہی پورا نظام ہے. یہ تو صرف ایک مثال ہے نا, یہ میڈیا جس کو بڑا امپورٹنٹ کہا جاتا ہے اس کا حال یہ ہے. باقی بھی جیسے میں نے گزارش کی. اچھا اب آگے چلیں. دیکھیے جی, استعفے تو پی ٹی آئی کے سارے منظور ہیں, اور اب ظاہر حقہ بقا یہ کھڑے ہیں کیا کرنا ہے. اور ان کے لاہور میں جو ہے بلال صدیق کمیانہ ان سے پی ٹی آئی والے کو بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ بلال صدیق کمیانہ جو ہے ہی از مطلب ریپیوٹیبل آفیسر, اور وہ ہی مینز بزنس. سو یہ اشارے بتا رہے ہیں کہ اداروں کا اور سسٹم کا, جیسے آج نصرت جاوید صاحب نے لکھا ہے کہ سسٹم کا جو مزاج اور موڈ ہے وہ عمران خان کے لیے پہلے والا اب نہیں رہا. اب عمران خان کو اس کا اندازہ ہوگا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ آئین جو طریقہ کار اور قانون دیتا ہے, طریقہ کار, ان ضابطوں کے اندر رہ کر اگر آپ یعنی سیاست کریں گے اور آگے کا راستہ ڈھونڈیں گے تو اس میں سب کی بھلائی ہے. ذاتی دشمنی بنا لینا یا یہ سمجھ لینا اس نے کبھی آج تک کسی کو کچھ دیا نہیں ہے. یعنی اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں آج تک ختم کر سکے, وہ قبر سے پڑا حکومت کر رہا ہے. اچھا, نواز شریف جو ہے, نواز شریف کے ساتھ ظاہر ہے ان کے ساتھ تو 3 مرتبہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور ساری ریاست نے پرویز مشرف کے دور میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا کہ نواز شریف کو ماضی بنا دیا جائے. نہیں بنا سکے. اچھا, اب برا یا بھلا جھوٹ بول کے اور جھوٹی پالیسیوں کے ساتھ عمران خان کو جس طرح سے بھی جہاں بنا دیا ہے, جو بنا دیا ہے, اب وہ بن گیا ہے. سو اس کو سیاسی طور پر سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو اس کو شکست دیں گی. ایڈمنسٹریٹولی بندوق سے اگر یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ اس کو ایک اور یعنی نئی زندگی دے دیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ سے گزارش کروں, جس طرح سے یہ ایوب خان کے زمانے میں غلط تھا, اکثریت یعنی عوام کی اکثریت جو کہہ رہی ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. کوئی چاچا ماما بن کے جب یہ کہتا ہے نا کہ اکثریت جاہل ہے, اکثریت کو معلوم نہیں ہے, اور یہ ہم طے کریں گے کہ اکثریت کے لیے کیا اچھا ہے, اس کا انجام ہمیشہ بھیانک نکلا ہے. یہ مجیب الرحمان کے لیے بھیانک نکلا, یہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھیانک نکلا, یہ نواز شریف کے لیے بھیانک نکلا. تو اب اس کا انجام بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے. اگر اس کا یہ دعویٰ ہے عمران خان کا کہ وہ اکثریت کو قبول ہے اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں, اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں اگر عمران خان واپس حکومت میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, آ جائے. یہ کسی چاچے اور مامے کا کیا کام ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں اکثریت کے فیصلے کو روکوں گا؟
کون ہوتا ہے وہ؟ اس کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ اکثریت اگر اس کے وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، دوبارہ پاور میں لانا چاہتی ہے، آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فرا گوگی، یہ عثمان بزدار، یہ جادو ٹونے، یہ کرپشن، یہ گھٹیا پن، یہ لچر پن، یہ مطلب بربادی تم نے ملک کی کر دی. آپ ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب بھی اس کا خیال ہے تجھ کو، جادو آئے وصال ہے تجھ کو، یہی کہہ سکتے ہیں آپ بندوق پکڑ کے نہیں روک سکتے. اور بالفرض محال اگر وہ آ گیا حکومت میں تو کیا ہو جائے گا؟ نارتھ کوریا تو نہیں ہے پاکستان. یعنی باقی یعنی لوگ کا ختم 6 مہینے چلا لے گا، 8 مہینے چلا لے گا، دھڑام سے پھر نیچے. ایکسپوز ہونے دیں بجائے یہ کہ روک کے طاقت سے. یہ بالکل کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ باقی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی بھائی الیکشن ہونے دیں، فیصلہ ہو جائے گا. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن از دی اونلی آنسر. آپ الیکشن کو اس لیے اپوز نہیں کر سکتے کہ آپ کے خیال میں اکثریت آپ کے دشمن کے سیاسی مخالف کے خلاف ہے اور وہ اس کو حکومت بنا دے گی تو ہم تو الیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ جہالت ہے، بالکل جہالت ہے. آپ سیاست کا مقابلہ سیاست میں کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا سیاسی مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ لوگ تو ہوں. اگر پی ٹی آئی کا سیاسی مقابلہ کرنے والی جماعتیں آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، یا کوئی پارٹی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں زیادہ مصروف ہے، یا سیاسی طور پر حماقتیں کر رہے ہیں، تو ان کو اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنی ہے. بھائی بندوق بیچ میں کیوں آئی؟ مطلب اس کا کچھ، اس کو لا کے جب بھی آپ آرٹیفیشلی روکنے کی کوشش کریں گے، ہاں غنڈہ گردی اور فساد سے روکیں، اس کے لیے بلال صدیق کے میں بڑے اچھی چوائس ہے لاہور میں، اور باقی تمام ملک میں بھی اس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کنٹرول کر لیں گے فساد کو. لیکن یہ اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ آپ اس وجہ سے ایڈمنسٹریٹولی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو اور ایک لمبی زندگی دے دیں گے. یہ کبھی اس کی حمایت نہیں ہو سکتی. قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، فیئر اینڈ فری الیکشن. آپ کی سیاسی پسند جو بھی ہے، آپ کی سیاسی، اگر آپ کی سیاسی یعنی آپ کی جس کو میں جس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ پی ایم ایل این، اگر میرے علاوہ کم لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اکثریت نے نہیں دیا، تو کوئی بات. اکثریت کا بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا قبول ہونا چاہیے. اور اگر اکثریت نے پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو دے دیا ہے تو بڑی اچھی بات، بہت خوبصورت بات ہے، اس کا بھی احترام ہے. اکثریت کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. غنڈہ گردی سے کبھی اچھے نتائج نہیں نکلتے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.